اسی لیے اگر ہمارے بہنوں سے ہمارے بھائیوں سے یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بنایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اگر کچھ بیماری ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لو، فری کا نسخہ ہے، کسی کو پڑھ لینے پڑے گا۔ وہی عامل کے پاس جائیں گے، 30 ہزار کی ٹوپی پہنا رہے، خوشی سے پہنیں گے، 1.5 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں عاملوں کے پاس جا کر۔ وہ عامل نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے گھر کی بندش کرنا پڑتا، 70 ہزار روپے کی بندش ہو رہی۔ اور وہ کیا بندش؟ آج کل مارکیٹ میں کیلے چل رہے ہیں، کیلوں کے اوپر آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، وہ آئے گا آ کر ان کو حولہ بنائے گا، گھر کے 4 کونوں میں 4 کیلے ٹھوک دے گا۔ اب ہماری بہنیں یہ سمجھیں گی کہ اب پوری مصیبت دور ہو گئی، اب بلائیں دور ہو گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، کہ میرے بندے میرے بارے میں جیسا خیال رکھتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ لوگ اجمیر جاتے ہیں منتیں مان کر، اولاد نہیں ہو رہی، اجمیر سے واپس آ گئے، بچہ ہو گیا، بچیوں کے رشتے نہیں لگ رہے، اجمیر چلے گئے، وہاں سے منت مان کے آ گئے، یہاں شادی بھی ہو گئی۔ اب لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ اجمیر کے بابا سے کام بنا۔ اور ہمارے جو برادران وطن ہے، ہندو بھائی بہنیں، وہ لوگ مندروں پر جا کر یہ کام ان کا کر لیتے ہیں، تو نہ مندروں سے کام بنتا، نہ درگاہوں سے، نہ اجمیر سے کام بنتا، اصل کام آپ کے عقیدے سے بنتا۔ آپ کی جیسی سوچ، آپ کا جیسا عقیدہ، جہاں سے جو چیز ہونے کا آپ کا عقیدہ، بس وہ ہونے والا ہے۔ تو آپ ادھر ادھر سے دل لگانے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ سے دل لگاؤ نا، اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے بھروسہ رکھو کہ اللہ میری بچیوں کی شادی کرائیں گے، ضرور کرائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ سے بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، ضرور دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا دیں گے، ضرور دیں گے۔ جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہر حال میں فائدے میں ہی ہیں، ہم لوگ بیمار اگر ہے تو بھی فائدے میں ہی ہیں، صحت مند ہے تو بھی فائدے میں ہی۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، عبادتیں کریں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم بیمار ہیں، صبر کرتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، ثواب بھی ملے گا، جنت کے درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے ہمارا۔ جو امید ہم غیروں سے لگاتے ہیں، اوروں سے لگاتے ہیں، وہ امید ہم اللہ سے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم مسلمان ہیں نا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب نا کہ اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں لگاتا۔ سورہ فاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مدد مانگنے کا مسئلہ آ گیا تو ڈاکٹروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، عاملوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے آج گلی گلی میں عامل لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محنت کون کرنا صاحب، کاروبار کون کرنا، کمپٹیشن زیادہ ہے۔ بس عملیات کی دکان کھول لو، بپے آتے رہیں گے، ٹوپی پہناتے رہیں گے۔ ایک بندہ میرے پاس آتا تھا دعائیں پڑھا لینے کے لیے، انووا گاڑی مینٹین کر رہا، پتا چلا کہ 60 ہزار روپے فیس لے رہا۔ واہ کیا کمال ہے! ہم بسم اللہ مسجد مٹملی کے امام ہیں، سال بھر امامت کریں گے تو 1,20,000 کمائیں گے ہم، اور ایک ہی پیشنٹ کو پکڑ کے توڑ لے رہے ہوں 1.5-2 لاکھ روپے، اچھے مل رہے بکرے ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے کہ دنیا میں جب تک بیوقوف زندے ہیں، عقل مندوں کی روزی روٹی کہیں نہیں جانے والی۔ ایک تو عامل صاحب کو میں نے دیکھا، بڑکا جھاڑ ہوتا نا، بڑکا جھاڑ، اس کی بڑکے جھاڑ کی بیل توڑ کے لا کے گھر میں ہلدی میں بھگا رہے، پورے جڑاں پیلے ہو گئے، تھوڑے جڑوں کو ہرے زعفران میں بھگا رہے ہیں، تھوڑے جڑوں کو لال زعفران میں بھگا کے اب جو ان کے پاس آ رہے ہیں ان کو الو بنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جڑاں ہیں نا، یہ جنگل کے فلاں جنگل کے جڑاں ہیں، اور ان جڑوں کے ذریعے سے تمہارا علاج ہوگا، یہ جڑ تم اپنے ساتھ میں رکھنا، تمہارا کام بن جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ساتھ میں رکھنا، کام نہیں بن رہا کسی آفس میں چلے گئے تو یہ جڑ ساتھ میں رکھنا۔
بیوی کو اگر شوہر تنگ کر رہا ہے، اب عامل صاحب بیوی کو بول دیے کہ یہ جڑ منہ میں رکھنا، شوہر کچھ بھی نہیں بولے گا آپ کا، اور وہ منہ میں جڑ رکھ رہی ہے، شوہر واقعی کچھ نہیں بول رہا اس کو۔ اب یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ کیا پاورفل جڑ دی ہے، شوہر کچھ بھی نہیں، پہلے مارتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا۔ تو ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے کی بات بتاتے تھے۔ ایک عامل صاحب کے پاس ایک عورت ایسی آئی، بولی صاحب میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے۔ تو عامل صاحب نے ایک تعویذ دے کر کہا کہ جب بھی آپ کا شوہر گھر میں آئے، اس تعویذ کو اپنے 2 داڑوں میں دبا کے پکڑ لینا، منہ بند کر رکھنا، اور شوہر کو کچھ کہنا بھی ہو تو اشاروں سے کہہ دینا۔ اب ویسا ہی ہوا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے۔ اب وہ عامل صاحب سے بولنے لگی، حضرت آپ کی تعویذ نے کیا کام کیا، 3 مہینے ہو گئے اب تک نہ شوہر کی گالی پڑی نہ مار پڑی۔ عامل صاحب نے کہا کہ وہ تعویذ کہاں ہے، نکال کے بتائیے۔ عامل صاحب نے کہا کھولو تعویذ کو، کھولے تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی وائٹ پیپر رکھا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، اجی حضرت یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ اجی اماں یہ تعویذ وویز کچھ نہیں تھی، اصل میں تمہارا روگ تھا، تمہاری زبان چلتی تھی، شوہر کا ہاتھ چلتا تھا۔ اب یہ جب تعویذ تم اپنے داڑوں میں تیزی سے دبا کے پکڑتے تھے تو تمہاری زبان ہی نہیں چلی، تو اس کا ہاتھ کہاں سے چلے گا؟ تو عورتوں کو بیوقوف بنانا، ٹوپی پہنانا بہت آسان ہے۔ درگاہوں پہ چلے جاؤ، آپ کو عورتیں ہی ملیں گے۔ ابھی تو ہمارے مٹپلی میں ایک درگاہ ہے، سنا ادھر بڑے پہاڑ بولتے شاید اس، جمعہ کے دن لوگ وہاں پر ماشاءاللہ جمعہ کی نماز چھوڑ کے عورتیں اور مرد آ کر دعوتیں کر لے رہے ہوں، اور بچوں کو باپ بول رہا ہے یہ جھنڈا ہمارا، غیروں میں زعفرانی جھنڈے کے بارے میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے یہ جھنڈا ہمارا، اور مسلمانوں میں بچوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہرا جھنڈا ہمارا۔ ہمارا اسلام جھنڈوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور ہمارا اسلام جو ہے رنگوں پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کیا بول رہے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ 100% دین پر عمل کرنا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اچھا وہاں پر صبغۃ اللہ جہاں پر اللہ نے فرمایا نا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، وہاں یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کا رنگ ہرا رنگ ہے، یا اللہ کا رنگ پیلا رنگ ہے، یا اللہ کا رنگ سفید رنگ ہے، کوئی رنگ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ وہاں یہی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ یہ ہے کہ آدمی 100% دیندار بن جائے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ کچھ خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جسے ایمان نہیں کہتے، شرک ہے وہ۔ جب تک مسلمانوں میں یہ بیماری رہے گی اس وقت تک پوری دنیا کی مصیبتیں ہمارا پیچھا کرتے رہے گی، اور جس وقت مسلمان ہمت کر کے صحیح علم کی روشنی میں یہ طے کر لے، یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ زندگی اور موت، نفع اور نقصان، خوشیاں اور غم، بیماریاں اور صحت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہم یہ طے کر لیں گے نا تو پھر ساری دنیا کے لوگوں سے ہم کٹ جائیں گے۔ ورنہ آپ دنیا کے جتنے بھی عاملوں کے پاس جاؤ، لوگ عاملوں کے پاس جا کر لاکھوں روپے ڈال کر آ کر مجھے اپنا دکھڑا سنا لیتے ہیں کہ مفتی صاحب 100 عاملوں کے پاس پھر لیے، دنیا لٹا دیے، اب آپ ہی کچھ بتاؤ۔ ہم فری میں بتانا ان کو، پھر بھی کیا کریں، ان سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو زندگی کے ہر مسائل کا حل توبہ کرنے میں ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں دین کا ماحول بناؤ، 100% دین کے اوپر عمل کرو، سارے روگ ختم ہوں گے، ورنہ کوئی روگ ختم ہونے والا نہیں۔